دیکھیں یہ شہنشاہ ہے، اس کے پاس بادشاہ کے پاس تمام ریاستی طاقت اور پولیس اور فورسز اور ساواک جیسی جو خفیہ ایجنسی، یہ سب اس کے پاس وسائل موجود ہے، تو وہ کسی جگہ سڑک پہ کسی ایسی جگہ پر امام خمینی کو ختم کر سکتا تھا جس کے بعد یہ چیز ختم ہو جاتی، لیکن اس نے بس انقلاب کو اس طرح سے آگے بڑھنا تھا تو امام خمینی کو وہاں سے جلاوطن کیا گیا۔ اب امام خمینی کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا جلاوطنی کا، عراق میں بھی دباؤ آیا، پھر اس کا تو وہاں سے فرانس سے لے گئے، تو فرانس جا کے خاص طور پر ان کے لیے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ وہاں پر انہوں نے کھل کر بہت زیادہ ڈنکے کے چوٹ پر اور نام لے لے کر یزید سے تعبیر کرتے ہوئے اور فرعون قرار دیا، اور مطلب یعنی ان کی ساری گفتگو مذہبی زبان میں ہوتی تھی، وہ شہنشاہیت کے خلاف۔ اب جو لوگ ایران کے سرزمین کے اندر رہ کے جد جہد کر رہے تھے وہ بھی شاید وہی بات کہنا چاہتے تھے، لیکن وہ ذرا دبے لفظوں میں، یعنی اس طرح سے کھل کے نہیں، لیکن خواہش اور چاہت یا تحریک یہی تھی کہ شہنشاہیت کا خاتمہ کیا جائے، یا کم سے کم اگر یہ نہیں ہو سکتا سر دست تو بادشاہ کو ایک آئینی ایک دستوری بادشاہت مقید کر کے بالکل ایک علامتی ایک عہدے کے طور پر اس کو رکھا جائے۔ تو امام خمینی جب وہاں سے جلاوطن ہوتے ہیں تو اس پورے شاہ مخالف جو تحریک ہے اس کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ اچھا، اب جو ایران کے اندر لوگ موجود تھے جو وہاں بیٹھ کے جد و جہد کر رہے تھے، ان کی ایک مجبوری، جیسے میں نے آپ کو بتایا، چاہے وہ علماء کے طبقے سے ہو یا دانشوروں کے طبقے سے یا کسی اور سے، ان لوگوں نے اس طرح سے کھل کے اگر بات نہیں کی اور اس کو ریکارڈ نہیں ہے موجود، تب بھی دیکھیں ان کے ساتھ کیا کچھ سلوک کیا گیا۔ تو اس کی ایک وجہ تو یہ تھی ان کو ایک آزاد جگہ پر، اور وہاں پر پھر میڈیا کا اور عالمی میڈیا کی رسائی بھی ہو گئی فرانس میں خاص طور پر جا کر، تو اس میں امام خمینی نے ایک کام کیا۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے آپ اپنے پاکستان کی معاصر جو مثال ہے اس سے آپ لے سکتے ہیں۔ اب لوگ کہیں گے کہ نہاری کھانے والے امام خمینی سے تشبیہ دی جا رہی ہے، تو یہاں پر صرف ایک مسئلے کے ایک چھوٹے سے جز میں تشبیہ دے رہا ہوں کہ جب گزشتہ سالوں میں اپوزیشن کی تحریک چل رہی تھی اور اس کے اندر پی ڈی ایم نے بڑے بڑے جلسے کیے، تو گجرانوالے میں جا کے میاں صاحب نے 2 جرنیلوں کے نام لے کر بہت تابڑ توڑ حملے کیے اس کا 2-3 اور جلسوں میں۔ تو وہ اب وہی بات جو یہاں کی اپوزیشن جماعتیں ہیں یا ان کی اپنی پارٹی کے لوگ نہیں کر سک رہے تھے، ٹھیک ہے، تو اب یہ بھی ایک شہنشاہیت ہے نا، جس کے اندر آپ اس طرح سے نام لے کے اگر آپ کو پاس ثبوت ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی کچھ ہوا ہے، تو تب بھی آپ یہ بات کھل کے نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ ایک چیز اس طرح کے حالات اور مسائل ہوتے۔ اب وہی بندہ لندن میں بیٹھ کے انہوں نے کھل کے بات کی، سر عام نام لیا، اور لیکن ان کی اپنی بیٹی تک بھی یہ جرأت نہیں کر سکی، ان کا اپنا بھائی اور باقی جو پارٹیاں بھی پی ڈی ایم، یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی، کیونکہ حالات نہیں ہے یہاں پر، یعنی یہاں بیٹھ کے آپ اس طرح کی بات کریں گے تو اس کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ لیکن وہی ایک بندہ باہر بیٹھ گیا تو اس کے بعد وہ کھل کے بات، تو امام خمینی کا یہ سب سے بڑا تحریک کو یہ فائدہ ہوا، اور اس کا جو سب سے بڑا جو اس کا نقصان ہوا ہے وہ خود شاہ آف ایران کو ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح سے یہ تحریک آگے بڑھتی رہی تاں کہ اب شاہ کا تو اپنا یہ نقطہ نظر ہے کہ اس میں پھر وہ یہ بتاتے کہ میرے خلاف کون کون سے لوگ تھے، تو اس میں شاہ جو ہے وہ ایک پورا ایک ان کا مضمون ہے کہ سرخ اور سیاہ کا اتحاد، یعنی وہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف سرخوں نے یعنی کمیونسٹوں نے یا بائیں بازو والوں نے، سوشلسٹ لوگوں نے اور علماء نے اتحاد کر لیے، کیونکہ تحریک میں جو سب سے آگے تھے وہ یہی 2 لوگ تھے، اور تیسری طرف لبرل تھے، تو لبرلز کا پھر بھی مسئلہ تھا، لیکن یہ دونوں کھل کے، تو وہ بات ٹھیک بھی ہے کسی لحاظ سے۔ اب اس طرح سے ہوتے ہوتے ایک وہ وقت آ گیا جب بادشاہ جو ہے وہ فرار ہوا ایران سے، اور امام خمینی وہاں سے ایران سے وہ بادشاہ فرار ہوا، اور امام خمینی جو ہے وہ فرانس سے ایران واپس آئے، اور پھر اس کے بعد 11 فروری کو یوم انقلاب اسی لیے منایا جاتا۔ اب یہ جو انقلاب آ گیا، ٹھیک ہے، بادشاہ تو چلا گیا، بادشاہت ایک لحاظ سے ختم ہو گئی، بلکہ اور بادشاہ اس امید پہ گیا کہ میں 1953 میں جس طرح مجھے امریکہ واپس لایا تھا، اس طرح میں پھر کسی طرح سے شاید واپس آ کے اپنا اقتدار اور اپنی بادشاہت سنبھال لوں گا، لیکن ایسا نہیں ہونا تھا اور نہیں ہوا۔ اب انقلاب کے بعد تضادات جو تھے وہ دبے ہوئے تھے،